اچھا پھر یہ کہ منگنی سے نکاح یا نکاح سے رخصتی کا وقت کیسے، کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ اتنا ٹائم اگر ہو رہا ہے تو واقعتاً اس کے اندر وہ جو پیریڈ ہے اس کے اندر جیسے لڑکی کے والدین یا لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی ایک بھی اگر دیندار ہے اور دوسرا فریق جو ہے وہ اتنا دین کی طرف مائل نہیں ہے، تو مثلا 5-6 مہینے ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ فقہی احکام یا کوئی تربیت اولاد یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں، یعنی اسلامی لحاظ سے دوسرے فریق کو وہ ذرا وہ کر سکے، پریپیئر کیا جا سکے، یا خاندان والے ہی دیکھیں کہ بھئی یہ مثلا بہو جو آ رہی ہے یہ اتنی پردے وردے کی پابند نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو ان کو اس دوران اس کی کوئی تربیت ہو جائے جو اس درمیانی جو پیریڈ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ بالکل اس کو جو ہے ایک آزاد طور پر اس پیریڈ کو گزاریں، بلکہ والدین پوری کڑی نگاہ رکھیں اور ان کو اسلامی لحاظ سے کوئی تربیت مہیا کر دیں۔ یہ بات کی زندگی کے لحاظ سے کچھ یہاں پر تو رائج نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کورسز ہونے چاہیے۔ آیت اللہ مظاہری نے غالباً اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے بڑی خواہش ہے کہ جن کی بھی شادی ہونے والی ہو ان کو کوئی بھی 6-6 مہینے کے 3-3 مہینے کے ایسے کورسز کروائے جائیں شادی شدہ زندگی سے متعلق، بعد میں سسرال کے ساتھ وہ کیسے ڈیل کرے، کیا کرے، ساری چیزیں اس کو پہلے سے بتا دی جائیں، اور بچوں کی پیدائش کے حوالے سے اور یہ سب کچھ، یعنی سمجھے تمام معلومات لے کے پھر شادی کی انسٹیٹیوشن میں وہ آئے وہ۔ تو بہرحال یہ جو پیریڈ ہے اس درمیان کا، یہ کسی فسق و فجور اور حرام میں گزارنے کے بجائے ان کو اس طور پر نیکی کی چیزوں کے اندر وارد کیا جائے۔ اچھا اب ہوتا ہے کہ جناب بلا عذر منگنی توڑنا۔ دیکھیے عام طور پہ منگنی کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ منگنی تو کوئی کر رہا ہے تو سمجھیں اس کے معنی یہی ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ٹرین میں انسان چڑھتا ہے تو جو اسے کرسی یا بیٹھنے کی جگہ نظر آتی ہے اس پہ اپنا کپڑا یا رومال رکھ دیتا ہے، پھر اچھی کسی سیٹ کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ تو تقریباً ایسے ہی آج کل یہ ہو گیا کہ چلو بھی منگنی کر لیتے ہیں، بیچ میں کوئی اچھا رشتہ یا کوئی اور اچھی اپورچونیٹی ہوئی تو اس کو توڑ کے وہاں پہ چلے جائیں گے۔ تو بعض اوقات یہ اس طرح سے منگنی ہے جو ٹوٹنا، اچھا اس میں سب سے زیادہ دکھ تو ظاہر ہے اس لڑکے اور لڑکی کو ہوتا ہے جن کی منگنی ٹوٹتی ہے، لیکن کچھ ایسے رشتہ دار ان کی اپنی اولاد جوان ہیں اور کینڈیڈیٹ کے طور پر ہیں، وہ لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اس موقع پر۔ تو یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے، بلکہ ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ وہ کینیڈا یا شاید امریکہ کسی جگہ گئے تھے 1 سال، تو وہاں کافی سارے انہوں نے پتہ چلا کہ اس دفعہ یہاں پر 150 کے قریب نکاح ہوا ہے اس شہر کے اندر صاحبان ایمان میں۔ کہہ رہے ہیں میں اگلے سال ہی گیا تو اس میں سے تقریباً 70 سے 80% جو ہے طلاقیں ہو چکی تھیں، بلکہ کہہ رہے تھے کہ بعض اوقات ہم ان سے یعنی کہتے بھی ہیں عذرائے تفنن کہ بھائی اب جو ہم نکاح پڑھانے جا رہے ہیں تو ایسا کریں پیکیج ڈیل کر لیں ہم سے، یعنی اگر نکاح کے بعد طلاق بھی پڑھانی ہے تاکہ ابھی ڈسکاؤنٹ آپ کو دے دیا جائے ابھی سے۔ تو بہرحال تو یہ بلا عذر منگنیاں توڑنا یہ ایک بڑا ایک خطرناک اس میں پہلو آ جاتا ہے۔ کیا لڑکے یا لڑکی کو بھی منگنی توڑنے کا اختیار ہے؟ دیکھیں لڑکے اور لڑکی نکاح تو اپنا ختم کر سکتے ہیں لیکن منگنی ختم نہیں کر سکتے، یعنی موجودہ معاشرے کے اندر یہ اختیار جو ہے نا یہ سب والدین اور یہ پورے رشتہ داروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ یہاں کے ایک ہے لوگوں کے خاندان والے کس طرح سے اس کو جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ منگنی توڑواتے ہیں۔ یہاں تو ہمارے یہاں تو یہ صورتحال ہے۔ اور حزب اللہ کی جو علی یاسین ان کی بھی منگنی ہوئی تھی، منگنی ہوئی اور اس کے بعد پھر جب شادی ہونے میں کچھ ہی دن تھے کہ یہ ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد روضے کے دفاع کے لیے یہ ان مجاہدین کے اندر شامل تھے۔ وہاں دشمنوں کے ساتھ جب برسر پیکار ہوئے تو وہاں پر ان کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں۔ اب اپنے تئیں علی یاسین صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو میرا جو شادی نہیں ہو سکے گی، منگنی بھی سب ختم ہو جائے گی، اب تو میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا ہوں۔ ہسپتال ہی میں تھے کہ وہ لڑکی اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ عالم کو لے کر اور کہا کہ نہیں نکاح بھی ابھی ہوگا، اور وہیں پر جو ہے وہ یہ نکاح ہوا۔ اور لوگوں نے کہا بھی کہ بھائی تاخیر بھی ہو سکتی ہے، ہسپتال میں نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ حضرت زینب کے روضے کا جو فدائی ہے اس کو اس وقت زیادہ میری مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی خدمت کر کے زیادہ سرخرو ہونا چاہتی ہوں، تو اب تاخیر نہیں۔ یہاں تو چھوٹی چھوٹی درود بھیجے محمد علیہ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو اس طرح سے نہ صرف یہ کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ منگنی توڑی نہیں جاتی بلکہ اس کو اور مضبوط کر لیا جاتا ہے، اور مضبوط کر لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد حالانکہ
تو یہ افراد ایسے ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر بہرحال ایک مثال ان کی دی جا سکتی ہے. تو اچھا منگنی ٹوٹنے کے بعد بھی، اچھا منگنی کی حد تک تو یہ تھا، منگنی ٹوٹنے کے بعد بھی حرام و گناہ کا سلسلہ چلتا ہے. وہ سلسلہ کیا چلتا ہے کہ جناب اس کی برائیاں خاندانوں کی شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسی ایسی برائیاں، کوئی پوچھتا ہے بھائی کیوں تمہاری منگنی ٹوٹ گئی، تو وہ دونوں خاندان ایک دوسرے کی اس قدر برائیاں، غیبتیں، تہمتیں، الزامات، کنجوس تھے، آوارہ تھے، کیریکٹر اچھا نہیں تھا لڑکی کا، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا، یعنی ان کی چیزیں، ان کے متعلق گناہوں کا ایک بہت لمبا سلسلہ ایک شروع ہو جاتا ہے. یعنی وہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ وہ اسراف سے شروع ہوا تھا. اس تقریبات میں تقریب کے حرام کاریاں تھیں، اس کے بعد منگیتر کے درمیان جو ہے غیر شرعی جو روابط اور یہ سب چیزیں یہاں سے ہوتے ہوتے یہاں تک کہ منگنی ٹوٹی، اور منگنی ٹوٹنے کے بعد کی زندگی بھی ایک حرام اور گناہ کے اندر، یعنی دیگر خاندان والے بھی فل ٹائم اس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو گئے. اسی طرح سے جتنی متعدد منگنیاں ہوتی چلی جاتی ہیں نا، اتنی ہی زیادہ منگنیاں، اتنا ہی لڑکی کا کیس خاص طور پر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. وہ اس کی ویلیو گرتی چلی جاتی ہے. یعنی پھر وہ یعنی بہت مشکلات کا شکار. لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی 3 منگنیاں پہلے بھی مثلا ٹوٹ چکی ہیں، 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں. لڑکے کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے، لیکن اس کا چل جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. تو متعدد منگنیاں یہ نقصان دہ ہوتی. اسی طریقے سے منگنی ٹوٹنے کے بعد انگوٹھی اور تحائف کی واپسی. دیکھیے بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں، تحفہ دینے کے بعد انسان کو اس کو واپس لینے کا حق ہے، لیکن ایک تو اس میں یہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ وہ بشرطے وہ تحفہ ختم نہ ہو گیا ہو. مثلا کسی نے، آپ نے کسی کو پیسے دیے تحفے کے طور پر، وہ اس نے خرچ کر دیا. اب جو چیز خرچ ہو گئی ہے، اب وہ چیز موجود ہی نہیں رہی، تو واپس مانگنے کا حق نہیں ہے. یا مثلا آپ نے قربتاً اللہ کسی کو تحفہ دیا ہے گفٹ کے طور پر، کہ اللہ کا حکم ہے مومنین آپس میں گفٹ دیں. اگر آپ نے قربتاً اللہ کی نیت کر کے تحفہ دیا تو اب اسے واپس لینے کا حق نہیں. اسی طریقے سے رشتہ دار اگر ہیں، خونی رشتہ دار، ان کو اگر آپ نے کوئی گفٹ دیا ہے تو خونی رشتہ دار سے واپس لینے کا حق نہیں. یا پھر یہ ہبہ معوضہ کہلاتا ہے کہ عدل بدلے کا جو ایک تحفہ ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی آغا سیستانی نے کہا کہ شوہر و بیوی، مثلا بیوی نے شوہر کو گفٹ دیا، شوہر نے بیوی کو گفٹ دیا، تو فرماتے ہیں اس میں کچھ شرطیں، کہا کہ بہرحال یہ عدلے کا بدلہ، یعنی یہ اس میں شمار نہیں ہوگا ہبہ معوضہ میں. تو بہرحال انگوٹھی عام طور پر یہ ہوتا ہے. اچھا خالی صرف یہ منگنی والا ہی نہیں ہے مسئلہ، بلکہ نکاح ٹوٹنے کے بعد بھی مثلا وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو زیورات دی ہیں میں واپس کروں. اچھا زیورات تو ایسے نہیں، اگر وہ بھی اگر بیچ بات کے ختم کر دی ہوں تو پھر وہ واپس، کیونکہ وہ تو ختم ہو گئے، اب وہ چیز ہی موجود نہیں رہی. لیکن جو چیزیں موجود ہیں وہ واپس پھر کرنی پڑیں گی، سوائے اس کے کہ وہ جس سے شادی ہوئی ہے یا جس سے منگنی ہوئی ہے، اگر وہ خونی رشتہ دار ہیں، مثلا خالہ زاد، چچا زاد، مامو زاد وغیرہ ہے، تو پھر خونی رشتہ دار کو اگر کوئی چیز دی جائے تو اس سے پھر وہ واپس لینے کا حق نہیں. لیکن کیا بیوی عام طور پر اس میں آتی ہے رشتہ داروں میں اس لحاظ سے کہ جس میں تحفے کو واپس نہیں لیا جا سکتا؟ تو اس میں سارے مراجع نے کہا ہے کہ نہیں، بیوی بہرحال عمومی طور پر اس میں شامل نہیں، سوائے اس کے کہ وہ خود ہی خونی رشتہ دار ہو جائے. لیکن جو اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو فقط بیوی ہو جانا کسی کی یا منگیتر ہو جانا یہ اس کا سبب نہیں بنے گا. اور اگر وہ لوگ مانگیں منگنی یا نکاح ٹوٹنے کی صورت میں، تو وہ تمام چیزیں، وہ کپڑے یا وہ زیور، وہ جو ہے واپس کرنا پڑے گا. البتہ وہ یہ کہیں کہ جناب ہم نے ولیمے پہ اتنا خرچ کیا تھا، اب آپ لوگ رشتہ ختم کر رہے ہیں تو ہمارا ولیمے پہ مثلا 10 لاکھ خرچ ہوئے تھے تو یہ بھی ہمیں دو. تو یہ نہیں، وہ تو پیسے جو خرچ ہو کے ختم ہو گئے وہ واپس ہی نہیں لیے جا سکتے. لیکن جو چیزیں موجود ہیں، جیسے انگوٹھی ہے منگنی کی یا نکاح کی، یا زیورات دیے گئے تھے، یا کپڑے دیے گئے تھے، اس طرح کی جو چیزیں اور جو بھی موجود بھی ہیں، وہ اگر خونی رشتہ دار یہ لوگ آپس میں نہیں ہیں تو یہ واپس لینے کا حق رکھتے ہیں اور اس کو واپس کرنے پڑیں گے. تو یہ اس میں ایک منگنی کے ٹوٹنے کے بعد کا ایک مسئلہ اس میں آتا ہے. اور یہی مسئلہ نکاح کے بعد جو جہیز وغیرہ ہے دیا جاتا ہے، یعنی وہ تحائف کے طور پر، تو ان کی واپسی کا بھی یہی فقہی حکم ہے جو بھی آپ نے سنا ہے. اچھا کسی کی اگر منگنی ہو چکی ہے تو اس کے گھر رشتہ بھیجنا کیسا ہے؟ مثلا ایک لڑکی کی منگنی ہو گئی تو اس کو کیا رشتہ بھیجا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، فقہی اعتبار سے، یعنی یہ کیونکہ یہ منگنی کوئی اسلامی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ اس سے کوئی شرعی رشتہ پیدا نہیں ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں. یعنی دوسرا فریق بھی جو ہے اس کے باوجود اپنا رشتہ بھیج سکتا ہے. وہ چاہیں تو ریجیکٹ کر دیں کہ بھائی اس کی تو منگنی ہو گئی ہے، اب ہم تو یہیں کریں گے، تو وہ رشتہ ریجیکٹ ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں کہ اس کا رشتہ بھیجنا ہی
جائز نہ ہو. کیونکہ اچھا جس سے منگنی ٹوٹ چکی ہو اس سے ظاہر ہے اس لحاظ سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر منگنی نہیں بھی ٹوٹی ہے تب بھی رشتہ بھیجا جا سکتا ہے. لیکن بیوہ یا طلاق یافتہ کو کب بھیجا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جب مثلا پہلے طلاق یافتہ کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا ابھی وہ طلاق رجعی کی حالت میں ہے, یعنی ابھی شوہر کو رجوع کر سکتا ہے شوہر, تو ایسی عورت کو ابھی بھی یہی سمجھا جائے گا کہ یہ شوہردار ہے, تو اس کو جو ہے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا جا سکتا, حرام ہے اس کو نکاح کا پیغام بھیجنا. اچھا اسی طریقے سے مثلا بیوہ ہے, بیوہ کو بھی جو ہے اس کے متعلق تو بلکہ جو ہے قرآن کی آیات ہیں, اس کو خطبۃ النساء, یعنی اس میں پروردگار عالم نے یہ بات کہی ہے کہ تمہارے یعنی بیوہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تمہارے لیے نکاح کے پیغام کی پیشکش یا دل میں پوشیدہ ارادے میں تو حرج نہیں ہے. خدا کو معلوم ہے کہ تم بعد میں ان سے تذکرہ کرو گے, لیکن فی الحال خفیہ وعدہ بھی نہ لو, صرف کوئی نیک بات کہہ دو تو کوئی حرج نہیں, جب تک کہ مقررہ مدت پوری نہ ہو جائے عقد نکاح کا ارادہ بھی نہ کرنا. یعنی اگر کوئی بیوہ ہے اور 4 مہینے 10 دن کی وہ عدت گزار رہی ہے تو اس میں نکاح کا پیغام دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے, اور دل میں پوشیدہ ارادے کی حد تک تو کہا ہے کہ حرج نہیں ہے, اور خفیہ وعدہ بھی نہ کرو اس سے, یہ بھی کہا ہے کہ خبردار اس سے خفیہ وعدہ بھی نہ کرو, اور مقررہ مدت جب تک پوری نہ ہو جائے عقد نکاح کا ارادہ تک نہ کرنا اس سے. کیونکہ دیکھیے جو بیوہ ہوتی ہے اپنے شوہر کے لحاظ سے اس کا ایک الگ یعنی اس کا ایک احترام ہے. دیکھیے اگر کسی عورت کو مثلا کوئی اس کا مرد شوہر طلاق دے دے, وہ کسی دوسرے ملک میں عورت کو بتایا بھی نہیں, مثلا وہ بیرون ملک گیا ہوا اور وہیں کسی بات پہ جھگڑا ہوا, اس نے وہیں بیٹھ کر طلاق بیوی کو بتایا بھی نہیں اور طلاق کا صیغہ جاری کر دیا. 6 مہینے بعد جب وطن واپس آیا تو کہا میں تو تمہیں طلاق دے چکا ہوں. تو بیوی کو اطلاع کرنا بھی ضروری نہیں ہے شرعی طور پر, یعنی میں فقہی قانون کے طور پہ بتا رہا ہوں, ایسے بتا دینا چاہیے لیکن ضروری نہیں ہے. کہا کہ میں تو طلاق دے چکا ہوں. اب مثلا یہ اب سننے کے بعد یہ طلاق کا عدہ گزارے گی؟ نہیں, کیونکہ اس بات کو 6 مہینے یا سال گزر چکا ہے طلاق دیے, اب خود بخود وہ عدہ گزر گیا. اب یہ فوراً اگلے دن ہی کسی دوسرے شخص سے جا کر نکاح کر سکتی ہے. لیکن عدہ وفات میں ایسا نہیں ہے. عدہ وفات میں پتہ چلے کہ اس کا شوہر 1 سال پہلے مر چکا تھا, اس کو اطلاع آج ملی, اس کا عدہ آج سے شروع ہوگا, 4 مہینے 10 دن شوہر کی وفات کی اطلاع ملنے کے بعد. جبکہ عدہ طلاق خود بخود کاؤنٹ ہو جائے گا, چاہے بیوی کو اطلاع بھی نہیں تھی اور اتنا ٹائم گزر گیا جتنا عدے کے لیے گزرنا چاہیے, تو اگلے دن ہی جا کر نکاح کر سکتی ہے. لیکن طلاق یہ عدہ وفات کے اندر جو متوفی ہے اس کا ایک خاص احترام بیوہ کے لیے. تو بہرحال جب بھی کہا جائے کہ دل میں یقینی طور پر ارادہ بھی نہ کرو اس سے شادی کا جب تک مدت نہ گزر جائے, اور کوئی خفیہ وعدہ بھی نہ لو کہ بھئی ٹھیک ہے دونوں کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور وعدے اور عہد و پیمان ہو رہے ہیں کہ بس یہ جیسی 4 مہینے 10 دن گزریں گے تو ہم نکاح کر لیں گے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ذرا جن کا خیال رکھنا چاہیے فقہی اعتبار سے. کیا منگنی کے لیے باپ کی اجازت ضروری ہے؟ تو جواب ہے منگنی کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے, نکاح کے لیے باپ کی اجازت چاہیے. مثلا باپ کہیں شپ پہ ہے, 6 مہینے بعد واپس آئے گا اور نکاح جو ہے اس کے بعد ہی ہوگا, ابھی فی الحال باپ سے رابطہ ممکن نہیں ہو رہا, یا باپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں رابطہ ممکن نہیں ہے تو ابھی منگنی کر رہے ہیں, تو منگنی کی حد تک باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے. البتہ جب نکاح وغیرہ کا سلسلہ ہوگا تب باپ کی اجازت ریکوائرڈ ہوگی. تو ایک تو مسئلہ ہوا. اچھا منگنی کے بعد نان و نفقے کے وجوب کا حکم, یہ بھی بعض اوقات میں نے کہا نا کہ ایران کے اندر تقریباً ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے اس کا نکاح ہو گیا ہے, تو بعض سے جگہ سوالات کے اندر یہ نظر آتا ہے, جبکہ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. منگنی کے بعد نان و نفقے کا واجب ہونے کا کوئی حکم نہیں ہے. نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے نان و نفقے کے وجوب کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ویسے تو آقا آیت اللہ خمینی اور رہبر معظم آیت اللہ خامنئی ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر تمکین داشتہ باشد نفقہ واجب است, یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ازدواجی لحاظ سے ان کو یہ ایک دوسرے کے حقوق جو ہے وہ پورے کر رہے ہیں تو اس سے پھر نفقہ واجب ہو جاتا ہے, چاہے ابھی باپ کے گھر ہی میں کیوں نہ موجود ہے, ان کو آزادی ہر طرح سے ملنے کی, تو پھر نفقہ واجب ہو جائے گا. بہرحال آیت اللہ وحید و خراسانی کہتے ہیں واجب نہیں ہوگا, اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس میں عرف کو دیکھا جائے گا. عرف میں اگر یہ ہے کہ لڑکی رخصتی سے پہلے باپ کے گھر میں ہوتی ہے اور شوہر عام طور پر معاشرے کے اندر اس کو نفقہ نہیں دیتا ہے, تو پھر اس کے اوپر نفقہ واجب نہیں ہوتا, جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. یعنی اگر سلسلہ ایسا ہو جائے کہ یہ
رہ رہے ہیں، الگ الگ باپ کے گھر میں رہ رہی ہے اور آپس میں کوئی ان کو ہر طرح کی آزادی بھی نہیں ہے اس لحاظ سے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ نہیں پھر نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی عرف ایسا ہے، ممکن ہے کسی ملک کے اندر ایسا ہو کہ نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یعنی عرف میں رائج ہو کہ نفقہ دیا جاتا ہے تو وہاں پہ نفقہ دیا جائے گا۔ اچھا، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عقد نکاح میں رخصتی سے پہلے کیا نان و نفقے کی شرط رکھی جا سکتی ہے؟ مثلا یہ اس وقت زیادہ ہی چیز کام آتی ہے کہ مثلا جو لڑکا ہے اب یہ نکاح کر کے چلا جائے گا، اب یہ 2-3 سال بعد رخصتی ہوگی، اب جب تک لڑکی گھر پہ ہے اور والدین کے خرچوں پہ، تو عقد نکاح کے اندر شرط رکھی جا سکتی ہے کہ اس پورے دوران یہ شخص جو ہے اس کو نان نفقہ مہیا کرے گا جب تک کہ اس کی رخصتی نہیں ہو جاتی۔ اگر عقد نکاح میں شرط رکھ دی جائے تو پھر نان و نفقہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، لیکن منگنی وغیرہ سے اگر ہوئی ہو تو نان و نفقہ کسی صورت واجب نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، سمجھدار والدین ہیں، ان کی ایک الگ اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ اس معاملے میں وہ دیکھ بھال سے پورے کام لیں، فضول اخراجات بھی جو ہے وہ نہ کریں، جو پیسے اگر وہ اس طور پہ خرچ کر رہے ہیں اتنی زیادہ شو آف کرنے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جو کسی صورت وہ رشتہ دار خوش نہیں ہوتے، یقین جانیے، جن کی خوشنودی کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، جتنی پرشکو کریں گے اتنی ان کی حاسدانہ نگاہیں اس چیز کے اوپر ہوں گی، وہ بھی نقصان آپ ہی کو اس کا ہوگا۔ تو اتنا زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان رقم کو سنبھال کے انہی بچوں کو ہی اگر آپ دے دیں، رقم بچا کر وہ اس سے اپنی کوئی کاروبار کر لے، کوئی اپنے اس کے اوپر چلے سیو ہی کر کے رکھ لیں کم سے کم، تو اس طرح سے، تاکہ، اور پھر دوسری یہ کہ خاموشی سے کوشش کریں کہ بالکل منگنی ہو، اگر منگنی ہو بھی جائے تو زیادہ طویل نہیں ہو تاکہ اس میں وہ کسی حرام کام میں نہ پڑیں، ان کو کسی بھی طرح سے حرام ملنے ملانے کی اجازتیں نہ ہوں۔ اچھا، بعض اوقات دیکھیے ہم اس میں نہیں نظر آتا لیکن بعض سے غیر مسلموں کے اندر نظر آتا ہے، جیسے منوج منوت، میں نے وہیں پڑھا تھا، اس وجہ سے آپ کو بھی دکھا رہا ہوں، بزنس مین جو انڈیا کے ہیں، ارب پتی شخص ہے، اس نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی جو ہے سادہ طریقے سے کروں گا، لیکن اس نے 90 گھر بنوا کر، اور نئے شادی شدہ جوڑے جن کے پاس گھر رہائش نہیں تھی 90 گھر بنوا کے دی اس رقم سے، کہ میں بجائے اس کی شادی پہ خرچ کروں یہی رقم سے میں 90 گھر بنوا کے دوں گا۔ ایک ہندو بزنس مین، اس نے یہ وہاں پر کیا، تو مہاراشٹرا جو جگہ ہے وہاں کا یہ بزنس مین ہے۔ اسی طریقے سے مثلا گجرات کا ایک اور بزنس مین ہے، گوپال بھائی وستا پارا جن کا نام ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی، یہ بھی ارب پتی تاجر ہے، کہا بیٹی کی شادی میں بالکل سادہ طریقے سے کروں گا، البتہ اس جو شادی کی رقم پہ جتنا خرچ ہونا تھا اس سے میں 100 لڑکیوں کے جہیز اور شادیوں کا انتظام کرواؤں گا، 100 لڑکیوں، اور اس میں اس نے اس کی بھی تخصیص نہیں کی ہندو ہونے کی، بلکہ مسلمان لڑکیوں کو بھی اس میں شامل کیا جو کہ غریب تھے اور جن کی شادیاں اس وجہ سے رکی ہوئی تھی کہ مالی مشکلات تھی، 100 لڑکیوں کی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ خود بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ آگے جو بھی سال آ رہا ہے 2023، یہ بہت معاشی مشکلات کا سال بھی ہے، نظر بھی آ رہا ہے ملکی حالات بھی کیسے ہیں، اس میں انسان اپنے حلال پیسے کو بچائے، اسراف کو ختم کرے۔ اسراف کے گناہ کی بے برکتی جو ہے یہ منگنیوں کے بھی اختتام کا سبب بنتی ہے، نکاحوں کے اختتام کا بھی سبب بنتی ہے، شادیوں پر بھی اس کے بہت ہی منفی اثرات اس لحاظ سے ہوتے ہیں۔ تو ان بچوں کو دے دو، نہیں بچوں کو دے رہے تو یعنی کسی دوسرے لڑکیوں کی شادی، آپ دیکھتی ہیں کہ جو آپ نکاح اور شادی کا جو عورت کا جو ڈریس ہوتا ہے لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، اور کیا صرف چند گھنٹوں کو اس کو پہننا ہے، اس کے بعد اس کے رنگ اڑ جاتا ہے، اس پہ سوراخ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر وہ ضائع ہو جاتا ہے، ویسے ہی پڑا رہ جاتا ہے آپ کے پاس، لاکھوں روپے آپ نے ضائع کر دی فوری طور پر کر کے، اس کو بلکہ صدقے کی نیت سے نکال دو۔ حضرت زہرا نے بھی تو اپنے شادی کا جوڑا اسی طریقے سے دیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو وہ اور آپ کی اس میں برکت کا بھی باعث بنے گا۔ تو یہ بے جا اسراف اور اس طریقے سے خرچ کرنا، ان کے اوپر سمجھدار والدین کو چاہیے کہ اس طرح سے نہ کریں۔ اپنی اولادوں کے اوپر بھی رحم کرو، ان کے ان چیزوں کے اوپر، ان کی آئندہ زندگی کے اوپر رحم کرو، کیونکہ اثرات مرتب ان کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور ان تمام آپ نے دیکھا کتنے زیادہ اس کے اندر مفاسد تھے، جہاں یہ مفاسد نہ ہو وہاں منگنی بہت اچھی چیز ہے، اور جہاں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں آپ ان مفاسد سے ان کو نہیں بچا سکیں گے وہاں ہرگز ان چیزوں کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اور جلد سے جلد شادیوں کے لیے وقت لے کے اور ان کا عقد دائمی کر کے ان کو زندگی گزارنے کی ایک شروعات کرنی چاہیے۔ البتہ کسی جگہ اگر ضروری ہو جائے تو پھر تمام آپ شرائط کا خیال، اسلامی شرائط کا خیال کریں تو پھر یہ منگنی جائز ہوگی، ورنہ اگر حرام پہلو آ جائیں گے تو منگنی جائز نہیں ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ صرف منگنی سے مربوط ہی کتنی ساری اس میں چیزیں ہیں آ گئیں،
اور اس میں بہت سارے، آپ تو مجھ سے زیادہ ماہر ہیں ان تمام تقریبات کی سلسلے میں، تو اور بھی کچھ پہلو یقیناً ہوں گے، تو انشاءاللہ اگلے کسی اتوار کو کسی نئے موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ